جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں گاؤں اپنی نانوں کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی ہوں، تو میں نے سوچا میں ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کروں گی، میں روزانہ گھر کا کوئی ایک کام اپنی نانوں سے سیکھوں گی۔ آج وہ آٹا گوندنے لگی تھی تو میں نے ان سے کہا آپ آٹا نہ گوندیں، آپ مجھے گائیڈ کری جائیں اور میں گوندتی ہوں۔ لیکن پھر ان کی نظر میرے نیلز پہ پڑی اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ خبردار جب تک میں اپنے ناخن نہیں کاٹ لیتی میں دوبارہ آٹا نہیں گوند سکتی۔ لیکن جو بھی ہے آٹا گوندنے میں مزہ بہت آ رہا تھا۔ اور پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا نا کہ میری کزنز وعدہ کر کے آئی نہیں، تو شکر ہے آج میرے سارے کزنز بھی آ گئے تھے۔ ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد ہم نے ابو سے خرچی لی اور پھر ہم نے اس کی چیزیاں منگوائیں، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گاؤں کی دکان سے ملتا کیا ہے، تو ہمارے کزن نے ہمیں پکچرز بھیجی کہ اس میں سے سلیکٹ کر لو۔ آدھی چیزیں میں نے کھا لی تھی لیکن بیوی میں نے رات کے لیے چھپا کے رکھ لی، کیونکہ جب کزنز وغیرہ اکٹھے ہوئے ہو نا تو اپنی چیز بچانا بھی کسی مشن سے کم نہیں ہے۔ اور بس پھر اس کے بعد سارے بیٹھ کر اپنا فون یوز کر رہے تھے، تو ماما نے ہمیں بہترین سا مینگو شیک بنا کر دیا، اور عجیب انہوں نے مجھے گھر کا چھوٹو بنا کے رکھا ہوا تھا، ساروں کو یہ لا دو وہ لا دو۔ خیر پھر ہم نے نانا ابو کے ساتھ بیٹھ کے ڈھیر ساری گپ شپ لگائی، اور یہ ساتھ نیبرز کی طرف سے کیک آئے تھے، اس کو میں نے اپنے لیے فریج میں رکھا تھا اور اس کے اوپر سے کوئی فرائر روشری چوری کر کے کھا گیا۔ پھر رات کو ہم سب کزنز اکٹھے بیٹھ کے ہم نے اتنا ہلا گلا کیا، شوگر لگایا کہ ہمیں بعد میں پھر ماموں سے ڈانٹ پڑی کیونکہ ہم بہت اونچی اونچی ہنس رہے تھے۔ ہم اپنی طرف سے تو بڑا کنٹرول کر رہے تھے، کھیس میں منہ دے کے ہنس رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو باہر ہماری آوازیں پہنچ گئی اور ہماری اچھی خاصی کلاس ہوئی، اور پھر ہم سکون سے ڈانٹ کھا کر سو گئے۔ دیٹس اٹ گائز، میک شور ٹو لائک شیئر اینڈ فالو۔